دوستوں ہمیشہ یاد رکھیں، ماں باپ کی خدمت بظاہر مشکل کیوں نہ لگتی ہو، مگر ان کی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ترکی شہر کونیا سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں ایک نیک سیرت، خاموش مزاج اور دانا بوڑھا شخص بابا رستم اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ بابا رستم کے 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا بہزاد تھا، جو بہت محنتی اور کسان تھا۔ بہزاد دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، شام کو تھکن سے چور ہو کر گھر آتا اور دل میں یہ خیال پالتا رہتا کہ نہ جانے بوڑھے باپ کی خدمت کب ختم ہوگی۔ بابا رستم بیٹے کے رویے کو محسوس تو کرتا، مگر کبھی کچھ نہ کہتا۔ ایک دن اس نے بہزاد کو قریب بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں تم تھک چکے ہو، لیکن فکر نہ کرو، 2 دن بعد میں تمہارے بھائی عاصم کے یہاں چلا جاؤں گا، تم اپنا دھیان اپنی زندگی پر رکھو۔ بہزاد خاموش رہا، دل میں ہلکی سی ندامت ضرور ہوئی، مگر زبان پر روکنے کے الفاظ نہ آ سکے۔ کچھ دنوں بعد بابا رستم عاصم کے گھر چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا، مگر عاصم کی دنیا صرف مال و دولت اور کاروبار کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی بیوی تو بوڑھے سسر سے یوں پیش آتی جیسے وہ کوئی غیر انسان ہو۔ ایک دن عاصم نے کہا، بابا آپ کچھ نہ کچھ کاروبار میں مدد دیں تاکہ آپ کی موجودگی کا کوئی تو فائدہ ہو۔ بابا رستم خاموش رہا، اس کی جھکی ہوئی کمر، تھکے ہوئے ہاتھ اور بوڑھا جسم خود گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب کسی کام کے قابل نہیں رہا۔ مگر وہ بیٹے کی بات کا کبھی برا نہ مانتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب محبت نہیں رہی، صرف ذمہ داری کا بوجھ باقی ہے۔ کچھ مہینوں بعد بابا رستم چپ چاپ خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا اور تیسرے بیٹے فہد کے پاس چلا گیا۔ فہد ایک چرواہا تھا، محنتی اور خلوص والا، مگر وقت کا تنگ تھا۔ اس کی بیوی ہر وقت بچوں کو دادا کے پاس بٹھا دیتی تاکہ وہ انہیں سنبھال سکے۔ بوڑھا بابا رستم بیماری اور تھکن سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بچوں کو سنبھالتا رہتا اور دل ہی دل میں تڑپتا اور سوچتا کہ شاید اب وہ محض ایک ذمہ داری بن کر رہ گیا ہے۔ چند مہینوں بعد وہ وہاں سے بھی چل دیا اور چوتھے بیٹے سامی کے پاس گیا۔ سامی نے والد کا استقبال خوش اخلاقی سے کیا، مگر اس کے دل میں لالچ چھپا ہوا تھا۔ جلد ہی جب اسے معلوم ہوا کہ والد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے بھی نظریں پھیر لی۔ اس کی بیوی تو کھانا دینے سے بھی کتراتی تھی۔ آخر کار بابا رستم نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے نعیم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ نعیم ایک غریب مزدور تھا، جو پورے دن دھیاڑی لگا کر اپنے والد کی دوا خریدتا اور گھر چلاتا۔ اس کی بیوی نہایت نیک، سادہ اور خدمت گزار تھی۔ دونوں میاں بیوی نے بابا رستم کو وہ محبت اور عزت اور سکون دیا جس کا وہ برسوں سے ترسا ہوا تھا۔ بابا رستم نے جب نعیم اور اس کی بیوی کی خدمت دیکھی تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کی بیماری تو جوں کی تیوں رہی، مگر دل کو سکون مل گیا۔ پھر ایک دن بابا رستم کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ نعیم اس کے پاس بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد۔ بابا رستم نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میری سانسیں اب گنی چنی رہ گئی ہیں، لیکن میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسا بیٹا دیا۔ نعیم نے روتے ہوئے کہا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں، ہم تو آپ کے بغیر ادھورے ہیں۔ بابا رستم نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا میں نے تم سب بھائیوں کا امتحان لیا، صرف تم کامیاب رہے۔ میرے مرنے کے بعد کونیا کے بازار میں مولوی زکریا نام کے شخص کے پاس جانا، اسے میرا نام بتا کر کہنا کہ میں وفات پا گیا ہوں۔ وہ تمہیں ایک امانت دے گا، وہ امانت تمہارے لیے ہے۔ بیوی بچوں کی بہتری میں استعمال کرنا، باقی بھائیوں کو کچھ مت دینا، یہ میری وصیت ہے۔ یہ کہہ کر بابا رستم نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ نعیم نے جنازے کی تیاری کی، سب بھائیوں کو بلایا جو کبھی والد کو بوجھ سمجھتے تھے، آج دکھاوے کے آنسو بہا رہے تھے۔ نعیم نے ان سب سے کہا،
بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ خزانہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب میں تقسیم ہو۔ سبھی بھائی فوراً تیار ہو گئے۔ اصل میں وہ لالچ میں تیار ہوئے۔ نعیم قونیا گیا اور ساری کیفیت مولوی زکریا کو بتائی اور صندوق حاصل کیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں 3 قیمتی دکانوں کے کاغذات، سونے چاندی کے زیورات اور اشرفیاں تھیں۔ نعیم نے سب بھائیوں میں برابر تقسیم کی اور خود ایک چھوٹا سا حصہ رکھ کر دوبارہ محنت سے زندگی گزارنے لگا۔ چند مہینوں بعد بہزاد کا کھیت سیلاب میں بہہ گیا، عاصم کا کاروبار دیوالا ہو گیا، فہد شدید بیمار ہو گیا، سامی ایک دھوکے میں پکڑا گیا اور جیل چلا گیا۔ یہ سب ان کی بے وفائی کا انجام تھا، جبکہ نعیم جو ماں باپ کا فرما بردار اور سچائی پر قائم تھا، اس نے محنت اور دیانت سے کاروبار شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بھائیوں کی بیچی ہوئی دکانیں خرید لی اور قونیا کے بازار کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ جب بھائی خستہ حال ہو کر نعیم کے در پر آئے، اس نے سب کو عزت دی، کھانا کھلایا اور خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ زندگی کا اصل خزانہ ماں باپ کی رضا ہے، نہ کہ سونا چاندی۔ ماں باپ کی دعاؤں کے زیر اثر نعیم قونیا بازار کا سب سے بڑا تاجر بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں آج بھی ایک کمی سی رہتی تھی۔ بابا رستم کی غیر موجودگی۔ اکثر شام کو وہ بابا کی پرانی لکڑی کی چھڑی کو تھام کر ان کے آخری الفاظ کو یاد کرتا اور اس چھوٹے سے صندوق کی طرف دیکھتا جو بابا رستم کے کمرے کے ایک کونے میں سجا تھا۔ اس صندوق میں وہی چادر رکھی تھی جس میں بابا کا جنازہ لپیٹا گیا تھا، اور ایک پرانی سی ڈائری جسے کبھی بابا رستم ہاتھ میں لے کر کچھ دیر سوچتے اور پھر خاموشی سے رکھ دیتے تھے۔ ایک رات نعیم نے وہ ڈائری نکالی۔ بابا رستم کی کانپتی ہوئی تحریر اس کے سامنے تھی۔ ڈائری میں لکھا تھا، اے میرے بیٹے نعیم، اگر تو یہ تحریر پڑھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ تو نے وہی راہ چنی جو اللہ کے محبوب بندے چنتے ہیں، سچائی، قربانی اور رضائے والدین کی راہ۔ میں نے تم سب بیٹوں کو آزمایا، کیونکہ مال و دولت ہر کسی کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ ڈائری کے الفاظ پڑھتے ہوئے نعیم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ ہر صفحہ آہستہ آہستہ پلٹتا رہا۔ ہر صفحے میں باپ کا درد، بیٹوں کی بے رخی اور نعیم کی امید لکھی تھی۔ آخری صفحے پر ایک جملہ درج تھا، میرے مرنے کے بعد اگر نعیم اپنی سچائی پر قائم رہا تو اللہ اسے ایسا مقام دے گا کہ وہ دوسروں کے سہارے نہیں بلکہ دوسروں کا سہارا بنے گا۔ اس دن نعیم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف تاجر نہیں بنے گا بلکہ وہ اپنے باپ کی دعا بنے گا۔ چند برس بعد قونیا کا بازار بدل چکا تھا۔ جو نعیم کل تک خاموش سادہ لباس پہنے دیہڑی لگاتا تھا، آج قونیا کے یتیموں کے لیے دسترخوان بچھاتا۔ اس نے بازار میں ایک بڑی عمارت بنوائی جس پر لکھی گئی تحریر ہر آنے جانے والے کے دل کو چھو جاتی تھی، نصیحت کی امانت، بابا رستم کی دعا۔ یہ عمارت نہ صرف یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف تھی بلکہ یہاں بیماروں کا مفت علاج، بیواؤں کے لیے راشن اور بے روزگاروں کے لیے روزگار کی سہولیت دی جاتی تھی۔ نعیم نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لگایا کیونکہ اسے معلوم تھا سچائی کی کمائی ہی اصل دولت ہے۔ اسی بازار میں ایک دن ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی، جسم کمزور، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا تھیلا۔ نعیم نے فوراً پہچان لیا، اس کے بڑے بھائی بہزاد کی بیوی تھی۔ بیٹا اگر تھوڑا آٹا مل جائے، بہزاد بیمار ہے اور ہم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ نعیم خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا، دل تڑپ اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا، انہیں اندر بلایا، خود ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور بہزاد کے لیے دوا بھجوائی۔ پھر عاصم، فہد اور سامی بھی ایک ایک کر کے آئے۔ سب کی حالت بگڑی ہوئی تھی، سب کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ نعیم نے سب کو گلے سے لگایا، نہ کوئی شکوہ کیا نہ ملامت، کیونکہ بابا رستم نے یہی سکھایا تھا، بیٹا خلوص کا بدلہ خلوص سے دو اور نفرت کا بدلہ معافی سے دو۔ کئی سال گزر گئے، نعیم کے بچے بڑے ہو چکے تھے، مگر انہیں نعیم نے صرف کاروبار ہی نہیں سکھایا بلکہ بابا رستم کی کہانی بھی بار بار سنائی۔ ایک دن نعیم نے بھی بابا کی طرح سب بچوں کو بلایا۔ ہاتھ میں ایک پرانا صندوق تھا۔ اس نے سب کے سامنے کہا،
یہ وہی امانت ہے جو میرے باپ نے مجھے دی تھی، آج میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، مگر صرف دولت نہیں بلکہ وہ نصیحت بھی جو مجھے آدمی سے انسان بناتی گئی۔ سب بچے خاموش تھے۔ نعیم نے دھیرے سے کہا، میرے بچوں، ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ کا سایہ جب تک ہے تم غنی ہو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لے لو، وہ دعائیں ہی اصل خزانہ ہیں۔ نصیحت کی امانت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ جو بوڑھے باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، وقت ان پر ایسا بوجھ ڈالتا ہے جو کبھی اترتا نہیں ہے، اور جو باپ کے جھکے کندھوں کو سہارا دیتا ہے، اللہ انہیں دنیا کا سہارا بنا دیتا ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ خلوص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ بابا رستم کی روح جہاں کہیں بھی ہوگی وہ مسکرا رہی ہوگی، کیونکہ اس کی دی ہوئی نصیحت آج بھی کسی کے دل میں زندہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل تلخ الفاظ وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔